یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کے حوالے سے 25 دسمبر کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ رہبر ترقی و کمال ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، اور صبح سے ہم فکر قائد کے مختلف پہلوؤں کو مختلف صاحبان علم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم کیسے اپنے پاکستان کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس سیشن میں بہت جلیل القدر صاحبان علم ہمارے مہمان ہیں، ان کی طرف سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر انیس احمد صاحب، دین کے ایک عالم ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، محقق ہیں، ماہر تعلیم ہیں، بہت ساری انگنت ان کی زندگی کے پہلو ہیں۔ اس وقت رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہیں۔ دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں آپ پڑھاتے رہے ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اپنے عصری تقاضوں کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں، اپنی روایت کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں، اور تحریک پاکستان بالخصوص علامہ اقبال اور قائد اعظم کے کام پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان کرنل عمر شبیر صاحب، آپ بھی ایک محقق ہیں، آپ کا بہت تحقیقی کام ہے، اور بطور خاص جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ آپ کا قرآن مجید کا ترجمہ ہے قرآن بالتحقیق کے نام سے۔ یہ ایک بالکل نئی چیز ہے قرآن فہمی کی دنیا میں۔ انہوں نے قرآن مجید کو عربی لغت کی مدد سے اس کے جو استعمال ہے زبان کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور کی عربی زبان کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو آپ نے بیان کیا ہے، اور 1400 صفحات سے زیادہ پر مشتمل یہ ترجمہ قرآن ہے جو قرآن فہمی کے بہت سارے نئے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے، اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے میں اور قرآن کے مشن کو ہر دور میں اس سے ریلیونس جو اس کا ہے اس کو ثابت کرنے میں اس کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ آپ نے ناول بھی لکھے ہیں منزل گرج کے نام سے۔ اس سے پہلے جب آپ فوج میں تھے تو ملٹری کاکول میں ملٹری اکیڈمی میں آپ قومی اور بین الاقوامی شعبے کے نگران بھی رہے۔ تو ہم جہتی شخصیتیں ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے فکر اقبال کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی، قائد اعظم کا ایک ظاہر ہے ہر پاکستانی کی طرح، اس خطے کے مسلمان کی طرح ایک مذہبی پس منظر تھا، ایک خاص دینی فکر جو ان کا خاندان رکھتا تھا اس میں انہوں نے جنم لیا، لیکن وہ اس سے بلند تر ہو گئے، اور انہوں نے ایک موقع پر جبکہ اسلام کو اپنی اور قومی شناخت کے طور پر انہوں نے لیا اور دیکھا تو انہوں نے اپنا تعارف کسی خاص فرقے کسی خاص گروہی نسبت سے کرانا پسند نہیں کیا، اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان کہا۔ تو یہ جو ایک ایوولوشن ہے قائد اعظم کی وجود میں، ان کی شخصیت میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کو کیسے اپنے قومی آج کے دور میں جب ہم اسلام کے تشخص میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سے قائد کی سیرت سے کیا رہنمائی ہم کو ملتی؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ قائد اعظم تاریخ کے عظیم افراد کی طرح سے ایک ارتقائی دور سے گزرے ہیں جس میں ان کا جو سب سے زیادہ ہمدم اور دمساز تھا وہ قرآن کریم تھا، اور خود اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا مطالعہ میں نے کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے لیے دستور بھی ہے، قانون بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، معاشرت کے لیے۔ اور یہ بات وہ محض کسی ایک موقع پہ نہیں کہتے، صحیح، بلکہ بہت سے مواقع پہ کہتے ہیں۔ 1945 میں انہوں نے ایک مشاورت کی جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو مدعو کیا۔ اس مشاورت میں مولانا ان سے پوچھتے ہیں کہ جناح صاحب یہ بتائیے کہ دستور پاکستان کیسا ہوگا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ مولانا وہ قرآن کی بنیاد پر ہوگا، اور چونکہ میں قرآن کا کوئی ریسرچر محقق نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے بغور، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اور آپ جیسے علماء ہمیں عمر گزاری ہے اس اس دستور کو مرتب کر کے ہمارے سامنے لے کر کے آئیں۔ گویا کہ قائد اعظم نے خود اپنے ذہنی اور شخصیتی ارتقاء کے اندر قرآن کریم کے سہارے اپنے آپ کو آگے بڑھا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ نے ذکر کیا کہ ان کا خاص ایک پس منظر تھا۔ تقسیم سے بہت پہلے جب بامبے میں وہ تھے، ان پر حملہ ہوتا ہے چھرے کے ساتھ، زخمی ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں پلنگ کے اوپر، صرف ان کی بہن ان کے پاس ہے۔ جی، اس وقت دروازہ ہلتا ہے، کوئی داخل ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، I happen to see my dad۔ ان کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ the presence of the person who is here
is more hurting than the injury I have. And she left immediately. جس باپ کی دینی حمیت یہ ہو کہ اس کی بیٹی نے کسی غیر سے شادی کی ہے، وہ اس سے جب وہ مجروح ہے اس وقت ملنے کو آمادہ نہ ہو، اس کے ایمان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت موہانی یہ بیان کرتے ہیں کہ 45 میں وہ گئے دہلی ملاقات کے لیے جناح صاحب سے، شام کا وقت تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس وقت وہاں ملتے نہیں ہیں لوگوں سے، تو یہ ٹہلتے رہے، مغرب کا وقت ہو گیا، لون میں نماز پڑھی. یہ 10 اورنگزیب روڈ پہ جو جناح صاحب کا ذاتی مکان تھا دہلی میں، اس کی بات ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ کھسپس کی آواز آ رہی ہے کمرے سے. تو انہوں نے جھانک کے دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ مصلی بیٹھے ہوئے جناح صاحب، ان کے آنسو روا ہیں اور سکون کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. جن حضرات سے قائد اعظم کا تعلق رہا ہے وہ سارے افراد وہ ہیں جنہیں ہماری تاریخ میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. مثال کے طور پہ علامہ اقبال ہیں، محمد علی جوہر ہیں. یاد کیجئے جب محمد جوہر جا رہے تھے گول میز کانفرنس کے لیے، سخت علیل تھے. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر کچھ انہونی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کا جواب کیا تھا؟ محمد علی جناح قیادت کریں گے امت کی. یعنی یہ جو ایک ویو لینتھ ہے باہمی اعتماد کی دین سے، پھر یہ دیکھیے کہ جو دینی شخصیات سے جو ان کا تعلق جو ہے یہی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے جناح صاحب کے ساتھ کہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیکولر ملک چاہتے تھے پاکستان، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف ایک وہ تقریر 11 اگست کی، جس کو کوئی غور سے پڑھ لے. اس کی طرف میں آؤں گا، میں چاہوں گا کہ اس کو پرسپیکٹو اس کا صحیح آپ کی مدد سے ہم سمجھیں. لیکن کرنل صاحب آپ کو بھی ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ایک کام ہے، اور چونکہ علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم ہماری فکری رہنمائی میں ان کے افکار کا بڑا دخل ہے. ایک سیاسی شخصیت ہے بنیادی طور پر قائد اعظم، لیکن مذہبی ہم آہنگی کو ان کی ہم بڑی اہمیت ہے، اس سے اٹھا دینا چاہتے ہیں مسلمان قوم کو اپنے دوسرے محاصر اہل سیاست اور اہل مذہب کے مقابلے میں. کیا وجہ تھی ان کے ہاں یہ جو ایک خاص رنگ ہے کہ سیاسی شخصیت ہونے کے باوجود قوم کو مذہبی ہم آہنگی کی طرف لانا اور مذہبی تفرقے سے اٹھا دینا؟ کیا خاص بات تھی قائد اعظم کی شخصیت میں، اور یہ اس طرح کا جو انکلینیشن ہمیں ملتا ہے اس کا سبب کیا تھا؟ یوں ہے کہ قائد اعظم کا تاریخ عالم کا بہت وسیع اور گہرا مطالعہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ تو ان کے سامنے تھی، اس کا پس منظر سامنے تھا. انہیں علم تھا کہ مسلمانوں کا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں تھا، اور اس میں خاص کر اموی اور عباسی، فاطمی اور صفوی، ایرانیوں کا، عراقیوں کا، عربوں کا زوال کیوں آیا. کیونکہ مختلف فرقے والے جب کبھی زوال آیا تو وہ سازشیں کرنے لگ جایا کرتے تھے، اور قائد کے جو مقاصد تھے وہ دوسرے رہنماؤں سے جو ان کے ہم عصر مد مقابل تھے وہ بہت مختلف تھے. ایک تو مقصد ان کا نئی مملکت کا تقاضا تھا، دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو جسمانی محکومی سے اور ذہنی غلامی سے آزاد کروا لیا جائے، اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ جو مملکت تیار کی جائے وہ قرآن کریم کے ابدی اصولوں کے اوپر اسلامی حکومت اس میں قائم ہو. ان مقاصد کو جب سامنے رکھا انہوں نے، تو انہوں نے یہ راز پا لیا تھا کہ یہ ممکن نہیں مقاصد حاصل ہوں جب تک کہ مذہبی ہم آہنگی نہ ہو. اور مذہبی ہم آہنگی کے دو بہت ہی اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسلامیوں میں مختلف فرقے ہیں ان کو کس طرح اسلام کی مرکزیت میں لایا جائے، اور اس کے لیے کسی شخص کے لیے یہ کام کرنا انتہائی مشکل ہے، پر قائد کے لیے تو بہت ہی آسان ثابت ہوا. وجہ یہ تھی کہ قائد کا اپنا کوئی فرقہ نہیں تھا، اور قائد سنیوں سے، شیعوں سے، وہابیوں سے یا کسی بھی فرقے سے انہوں نے اپنے ساتھ بلانے کے لیے، کسی فرقے کو خوش کرنے کے لیے نہ انہوں نے کوئی ان کی خواہش کی پذیرائی کی، اور نہ کسی فرقے کی انہوں نے رسم و رواج اپنائے. نتیجہ یہ تھا کہ سنی یہ کہتے تھے یہ ہمارا قائد ہے، اہل تشیع کہتے تھے یہ ہمارا قائد ہے، یوں ہی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غرض جو مسلمان اٹھا اس نے کہا یہ ہمارا قائد ہے.
اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے ڈٹ کر قائد کا ساتھ دیا، تمام فرقے والوں نے بے حساب جدوجہد کی اور آخر کار پاکستان بنا ڈالا۔ یہی وہ بصیرت تھی جو قائد کی تھی، یہ وہی تھی اصل میں اگر ہم غور سے دیکھیں جو علامہ اقبال کی تھی، ان کے بھی یہی مقاصد ہاں، تھے۔ فکری قائد ان کو سمجھتے تھے وہ۔ جی ٹھیک فرمایا آپ نے، وہی ان کے مقاصد تھے، وہی ان کی بصیرت تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کیونکہ کر رہے ہیں ماضی اور حال کا، ہم ایک متقابلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ایز اے نیشن کبھی بھی قائد اعظم نے فرقہ واریت کی بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ نیشن کی بات کی ہے۔ اگر ہم حالیہ طور پر اپنا معاشرتی جائزہ لیتے ہیں تو اب ہمیں نیشن اور مذہب فرقہ واریت میں زیادہ مرج ہوا نظر آتا ہے، فرقے زیادہ نظر آتے ہیں، ایز اے نیشن ہم اتنے متحد نظر نہیں آتے۔ کیا وجوہات رہیں ان 63 برس میں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے؟ دیکھیے، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے صدیوں کی غلامی کے نتیجے میں اور خاص طور پہ مغربی اثرات کے زیر اثر یہ سمجھا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، اور مذہب ہونے کی بنا پر اس میں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں جو دیگر مذہب میں پائی جاتی ہیں، جیسے عیسائیت ہے، کیتھولسزم ہے، پروٹسٹنٹزم کے اندر تقریباً 150 سے اوپر چرچز ہیں جو کریڈز ہیں، فرقے ہیں۔ خود امریکہ میں 200 سے اوپر چرچز ہیں، فرقے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ اتنے فرقے ہمارے بھی ہونے چاہیے، کم از کم کھینچتان کے بنا لیں۔ مقابلہ تو ہمیں کرنا ہے، جی، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمارے ہاں پیش آئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دینی تعلیم کا نظام رائج ہے اور پہلے بھی تھا، اس میں ایک غلو کا پہلو پیدا ہوا۔ مدارس پہلے بھی تھے، لیکن مدارس وہ تھے جس میں ایک مسلک کا بانی دوسرے مسلک کے فرد کے پیچھے نماز پڑھنا اچھا سمجھتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن ملک کے بننے کے بعد ہم نے کچھ ایسی فضا پیدا کی جس کے اندر یہ غلو پیدا ہوا کہ جو ایک مسلک کا ہے دوسرے مسلک کے پیچھے نہ کھڑا ہو نہ اس کی بات کو سنے۔ تیسرے یہ کہ ہم نے اپنے ملک کے تعلیمی نظام کے اندر یہ گنجائش نہیں رکھی کہ جو بچے تعلیم پا رہے ہیں وہ قرآن کریم کو اس ترجمے کے ساتھ جو پوری قوم کے لیے متفقہ ہو، ایک مرتبہ پڑھ لے۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل بھی جو ہمارے ہاں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اس میں فتح محمد صاحب کا ترجمہ جو ہے